اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو ہو رہی تھی قرآن کی تلاوت کا ثواب کیا ہے۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے کہ جس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کی تاریخ مخصوص ہے ایک عظیم المرتبہ شخصیت سے کہ جس کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آج کا دن اس خاتون کی شہادت، اس خاتون کی وفات سے مخصوص ہے کہ جس خاتون کی معرفت کا تذکرہ اگر کیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی انسان اس خاتون کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ جس نبی نے قرآن کو لوگوں کے سامنے جب پیش کیا تو لوگوں نے انکار کیا، جس نبی نے اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے انکار کیا، اور اگر انکار نہیں کیا تو ان سے مطالبات کیے معجزے کے کہ آپ اگر ہیں تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے کیجئے، اگر آپ واقعی نبی ہیں اللہ کے تو آپ درخت کو اپنے پاس بلائیے، آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ فلاں کام کیجئے، آپ یہ کر کے دکھائیے، آپ وہ کر کے دکھائیے۔ تمام تر چیزیں پیغمبر اکرم سے پوچھتے رہے اور لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ اتنی عظیم خاتون ہے کہ جس نے قرآن اترنے سے پہلے، جس نے اعلان نبوت سے پہلے، جس نے ابھی صرف اور صرف چہرہ پیغمبر کی زیارت کی تھی، اتنی باکمال خاتون ہے کہ اس نے پہچان لیا کہ یہ شخص نہیں، شخصیت ہے۔ یہ سامنے جو ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کی شخصیت بلند ہے، اتنی معرفت خاتون ہے۔ تاریخ میں 2 ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی اعلان پیغمبری سے پہلے پیغمبر کی معرفت حاصل کی۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں اور متعدد واقعات اس کا ثبوت ہے تاریخ میں کہ جہاں ابھی لڑکپن اور بچپنا ہے، اتنی عظیم معرفت رکھنے والا کہ جو یہ جانتا ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اپنے گھر میں سلاتا ہے اس بھتیجے کو تو پھر بستر پوری رات بدلتا رہتا ہے، کبھی جعفر کے بستر پہ، کبھی عقیل کے بستر پہ، کبھی طالب کے بستر پہ۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے ان کو معرفت ہے کہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ کوئی شخص نہیں، شخصیت ہے، یہ رسول ہے، یہ آنے والے وقت میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا ہے۔ لہذا ایک اس نے پہچانا تھا، اس نے معرفت حاصل کی تھی، ایک وہ شخصیت ہے کہ جس نے معرفت حاصل کی کہ جب رسول نے آ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے تو سب سے پہلی وہ خاتون تھی جس نے چہرہ نبوت کو دیکھ کے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی وہ شخص، وہ شخصیت، وہ خاتون جس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ زہرا کی ماں ہے، یہ وہ سیدہ ہے، یہ وہ سیدہ ہے جو خاتون جنت کی ماں ہے، یہ وہ بیوی ہے کہ رسول کی ایک زوجہ نے ایک مرتبہ رسول سے کہا کہ آپ کیا اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں،
کیا یاد کرتے رہتے ہیں اس کو، جبکہ اس سے بہتر بہتر آپ کے پاس ازدواج ہیں، آپ کے پاس اس سے بہتر زوجائیں ہیں، آپ کے پاس اچھی اچھی بیویاں ہیں، اس کے باوجود آپ ان کو یاد کیا کرتے ہیں۔ جیسے پیغمبر نے سنا اس بات کو، تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر کے ماتھے پر شکن آ گئی، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر نے اس کی طرف دیکھ کر کے کہا، حمیرہ تو جانتی نہیں ہے، تجھے کیا پتا ہے جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا تب مجھ پر ایمان رکھنے والی صرف ایک خدیجہ تھی، تمہیں کیا پتا ہے جب تم ہم کو جھٹلا رہے تھے تو ہماری صداقت کا کلمہ صرف خدیجہ پڑھ رہی تھی، جب اسلام کو مال کی ضرورت تھی تو مال دینے کے لیے صرف ایک شخصیت تھی جس کو خدیجہ کہتے ہیں، تمہیں کیا پتا اس کی شخصیت کیا ہے، تم وہ ہو کہ جس سے اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، صرف و صرف وہی تھی کہ جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی، اور وہ ایسی اولاد دی ہے کہ قیامت تک اس کی نسل سے نسل سادات باقی رہے گی۔ یقیناً اس بی بی کے فضائل پر اگر نگاہ کی جائے تو اس بی بی کے برابر کوئی نظر نہیں آتا ہے جسے اللہ نے اپنے رسول کو غنی بنانے کا ذریعہ قرار دیا۔ وہ بی بی جس سے سب سے پہلے اسلام و ایمان کے اظہار کا شرف حاصل ہوا، یہ وہ بی بی ہے جسے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، یہ رسول اکرم کی پہلی شریک حیات ہے، اور اس بی بی کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ رسول اکرم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، اور نہ کسی کو آپ کی محبت کا شریک قرار دیا۔ آپ نے رسم و رواج کے بتوں کو توڑ کر خود ہی رسول اکرم کو عقد کا پیغام دیا تھا، اور اس سے پہلے بہت سے پیغامات آئے تھے بی بی کے سامنے، ہر ایک کا انکار کر دیا تھا، صرف اور صرف اقرار کیا تھا تو اس رسول اکرم کی ذات کا اقرار کیا تھا۔ صرف سرکار کا انتخاب کیا اپنے عقد کے لیے تاکہ اہل دنیا کی جاہلیت سامنے آ جائے، اور سرکار دو عالم کی عظمت کا فرق واضح ہو جائے کہ دنیا جاہل ہے، خدیجہ جاہلوں کا انتخاب نہیں کیا کرتی ہے، خدیجہ اگر انتخاب کرتی ہے تو اس عالم کا انتخاب کرتی ہے کہ جس کے علم کا اعلان ہونے والا ہے۔ علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی شادی کے وقت آپ کی عمر 23 سے 28 برس تھی، جبکہ مسلمان مورخین نے 40 سال تک بتا دیا ہے کہ آپ کی عمر 40 برس تھی اور پیغمبر کی عمر 25 برس تھی۔ کیوں؟ اور اسی وجہ سے انہوں نے متعدد شادیوں کا افسانہ تیار کیا تھا، اور اس لیے کہ آپ کو بیوہ اور آپ کو ضعیفہ ثابت کر سکیں، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو 40 سال کا صرف اس لیے بیان کیا گیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ رسول اکرم سے پہلے ان کی کئی اور شادیاں ہو چکی تھیں، اور یہ بھی ثابت کیا جا سکے کہ ایک بوڑھی عورت تھی کہ جس نے رسول کو پیغام عقد دیا تھا، اور رسول اکرم نے اس سے عقد کے پیغام کو قبول کر لیا تھا، اور یہ صرف اس لیے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ اس سے ان کا مرتبہ ہلکا کیا جا سکے، خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کا مرتبہ ہلکا کیا جا سکے۔ حالانکہ سرکار دو عالم کی زندگی میں دوسرا عقد نہ کرنا اور مرنے کے بعد سرکار دو عالم ان کی زندگی میں کوئی عقد نہ کرنا اور مرنے کے بعد مسلسل یاد کرنا ان کی عظمت کردار کے لیے کافی ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عمر قرار دینے کا فائدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم خود پرستی، خواہش پرستی کا الزام نہ آ سکے گا، یعنی دنیا اسلام نے یہ سوچا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سرکار نے 40 سال کی ایک عورت سے عقد کیا تھا، اس سے نکاح کیا تھا، تو پھر لوگ خواہش پرستی کا اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے ہیں۔
لہذا لوگوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ رسول نے خواہش پرستی نہیں رکھتے، رسول اکرم خواہش پرستی نہیں رکھتے تھے، لیکن اگر تمہارا یہی قانون تھا تو تم کو کم سے کم اس کے بعد یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جب اس رسول کو 40 سال کی ایک بیوی ملی جس کی وجہ سے اس کے ہاں خواہش نفس نہ پائی جائے، تو پھر تم کو آنے والی بیویوں کی عمر صحیح لکھنی چاہیے تھی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جب بیوی کی ایک جس کو عائشہ کہتے ہیں ان کی جب عمر لکھنی چاہی تو تاریخ اسلام نے 6 سے 7 برس کی عمر لکھی، اور وہاں پر اس لیے عمر کا زیادہ لکھا تاکہ خواہش پرستی کا الزام نہ لگے، یہاں عمر کم کر کے بتا دیا تاکہ دنیا انسانیت جب بھی رسول کی تاریخ کو پڑھے تو کہے کہ یقیناً اس کے یہاں خواہش پرستی پائی جاتی تھی۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ انہوں نے اس کی عظمت کو گھٹانے کے لیے عمر بڑھا دی، اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے عمر گھٹا دی، اور یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اس میں کس طرح سے عظمت گھٹائی جا رہی ہے، بے عزتی کس کی ہو رہی ہے۔ یہ چاہ رہے تھے کہ ادھر عمر کو بڑھا دیا جائے، ادھر عمر کو گھٹا دیا جائے تاکہ رسول کے اوپر جنسیت پرستی کا الزام آ سکے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ خدا جس کو عزت دیتا ہے یقیناً اس کی معرفت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب لوگوں کے دلوں میں معرفت ڈال دیتا ہے تو اپنے رسول کی حقیقی معرفت حاصل کرنے والا یہ جان لیتا اور سمجھ لیتا ہے کہ یقیناً رسول ہمارا ایسا کبھی نہیں کر سکتا ہے کہ جس سے اس کے اوپر خواہش پرستی یا پھر شہوت پرستی کا الزام آ سکے۔ لہذا دنیا کی بدترین مثال یہی ہے کہ لوگوں نے فضائل کو چھپانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن اس خدیجہ کے فضائل جتنے چھپائے گئے اتنے ہی زیادہ اور اجاگر ہوتے چلے گئے۔ رسول اکرم نے جب فضائل بیان کرنا شروع کیا، جہاں جہاں بھی موقع ملتا تھا، جیسے موقع ملتا تھا، خدیجۃ الکبریٰ کی شان کو بیان کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ نے بہت سے مردوں کو کمال عطا کیا ہے، لیکن عورتوں میں دنیا میں صرف 4 عورتوں کو کمال عطا کیا ہے، جن میں سب سے پہلی باکمال خاتون کا نام مریم بنت عمران ہے جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، دوسری جسے آسیہ کہتے ہیں جو زوجہ فرعون ہیں، تیسری اگر کوئی باکمال خاتون ہے تو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اور چوتھی باکمال خاتون اگر کوئی ہے تو اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے بہترین عورتیں 4 ہیں، ان 4 عورتوں میں پہلی عورت جس کا نام مریم ہے، دوسری عورت جسے آسیہ کہتے ہیں، اور تیسری عورت جسے خدیجہ کہتے ہیں، اور چوتھی عورت جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جانتے ہو انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انجیل میں لکھا ہے اے عیسیٰ جنت میں تمہاری ماں کی ہمنشین وہ عورت ہے کہ جس کی نسل مبارک ہے۔ فرمایا جبرائیل آتے تھے اور اکثر آ کر کے مجھ سے کہتے تھے یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے گا اور بتا دیجئے گا کہ جنت میں ان کا محل زبرجد سے بنا ہوا ہے، جہاں کسی طرح کا کوئی غم اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ خدیجہ کو ہمارا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ خداوند عالم نے سلام کہا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جس کے لیے قرآن نے کہا نہیں یشرب بہ المقربون، یہ وہ ہیں کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ اس چشمے سے پانی پینے والی ہیں کہ جو مقربین کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ صرف و صرف وہ لوگ اس چشمے سے سیراب ہوں گے جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ خدیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ جو خدا کی مقرب کنیز ہے، اور یہ وہ عورت ہے کہ جس کے اشتیاق جنت ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب ہم معراج سے لوٹ رہے تھے تو ہم نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بس ایک خواہش ہے، جائیے گا جب زمین پہ جا کر کے خدیجۃ الکبریٰ کو کہیے گا کہ اللہ نے سلام کہا ہے، اور کہیے گا کہ جبرائیل نے سلام کہا ہے۔ رسول اکرم نے آ کر کے سلام پہنچایا ہے
اس بامعرفت خاتون نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام۔ یہ بامعرفت خاتون ہے کہ جس نے اس رسول کی معرفت کو حاصل کیا اور اس وقت حاصل کیا ہے کہ جب کائنات رسول کو جھٹلا رہی تھی، جب کائنات رسول کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہی تھی، جب کائنات رسول کو زخمی کر رہی تھی، جب کائنات نے رسول کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ وہ خاتون ہے جسے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ یہ ملکۃ العرب ایسے کہنا آسان ہے، لیکن انسان سوچے کہ ملکۃ العرب کیوں کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے تجار وہاں کے جو تاجرین تھے، جو بڑے بڑے بزنس والے تھے، وہ خدیجہ سے مال خریدا کرتے تھے، یا مقروض تھے۔ عرب کے بڑے بڑے قبیلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقروض تھے، ہر ایک نے قرضہ لے رکھا تھا ان سے۔ اس کے باوجود اس خاتون نے صرف ایک شرط رکھی، جب آ کر کے رسول اکرم نے کہا تھا خدیجہ اب مال کی ضرورت ہے، تو آواز دی جتنا مال میرے پاس ہے میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ کا ہے یا رسول اللہ، جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں، یہ کنیز آپ کی ہے، آپ کی کنیزی میں ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایک کو قرضہ معاف کیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسلام قبول کرو، تم اسلام قبول کرو، ہم تمہارے قرضے کو معاف کر دیں گے۔ آج دنیا ایک کا فضائل ایسا بیان کرتی ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس نے ایک اعلان کیا تھا کہ خیبر کے بعد مجھے پیٹ بھر کے کھانا ملا ہے، لیکن یہ کہتی کھانا ملا ہے، خدیجہ اس کو کہتے ہیں جس نے صرف کھانا کھلایا ہے، کھانا کھانے کی حاجت اسے نہیں تھی۔ تم اسلام قبول کرو۔ خدیجہ کا دسترخوان وسیع ہے، 6 مہینے تک اگر کسی کا ولیمہ ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف ذات خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جس نے ہر آنے والے کے لیے ایک وسیع دسترخوان لگا رکھا تھا۔ آؤ تم کھانا کھاتے جاؤ، تم کس مذہب کو ہو، کہاں کے ماننے والے، کس کو ماننے والے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آؤ اگر تم پیغام قبول کرنا چاہتے ہو تو آؤ، یہ رسول ہے اللہ کا، تمہیں پیغام دے رہا ہے، اس پیغام کو قبول کر لو۔ لیکن اس کے باوجود یہ وہ خدیجہ، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، لذی خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی ہے کہ جس نے معرفت حاصل کی ہے پیغمبر اکرم کی، تو جب اتنی بامعرفت خاتون ہے تو آپ سوچیں کہ جب وہ خاتون چھوڑ کے جائے، اتنی بامعرفت خاتون ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے جب تک خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں تب تک پیغمبر نے کوئی عقد نہیں کیا، یہ فضیلت ہے ان کی۔ اس کے بعد متعدد ازواج ایک ساتھ رہی ہیں، کم سے کم 9 کی تعداد ہے کہ پیغمبر کے ساتھ تھی، لیکن یہ واحد خاتون ہے کہ جو اکیلی تھی اور پیغمبر اس کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اتنی باعظمت خاتون کہ جس نے اپنے مال سے اسلام کی مدد کی، اور جب مال سے اسلام کی مدد کی تو خدا قصیدہ پڑھ رہا ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کہ جب تم مال کی ضرورت تھی تب ہم نے تم کو مالدار بنا دیا تھا، ہم نے تمہیں مال عطا کیا تھا۔ کیوں؟ کام خدیجہ کا تھا، مال خدیجہ کا تھا۔ فضائل خداوند عالم پڑھ رہا ہے۔ یقیناً یہ وہ ذات ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو پھر پیغمبر اکرم نے اس صرف ایک دن کو نہیں بلکہ پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ تاریخ میں 2 شخصیتیں جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو ان دونوں شخصیتوں کے بعد رسول اکرم نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اور 1-2 دن نہیں پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ یقیناً یہ وہ ذات ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو رسول تنہا ہو گئے ہیں۔ جب رخصت ہوئی ہیں اس دنیا سے تو آسمان سے اللہ نے کچھ فرشتوں کو معین کیا، اور معین کرنے کے بعد کہ یہ کفن جنت سے لے کر کے جاؤ، جا کر کے میرے رسول کو دے دینا اور کہنا یہ خدیجہ کو دے دیں۔ کفن جنت سے آیا تھا۔ یقیناً رسول اکرم نے وہ کفن جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پہنایا، اور اس کے بعد پھر لے جا کر کے جب دفن کرنے لگے تو پہلے خود رسول اس قبر میں لیٹے کچھ دیر تک، پھر اٹھے، اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کو دفن کیا۔ لیکن یقیناً میں کہوں گا کہ نانی آپ کے مقدر پر لاکھوں سلام ہو کہ آپ کو اللہ نے کفن بھیجا تھا،
مگر ہائے کربلا کا میدان ہے، ایک باپ ہی کا نواسا ہے، خیمے میں آ کے کھڑا ہے، آ کے فضا سے کہا اے فضا پرانا لباس لا کر کے دے دو، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے گا تو کہیں لعین میرا لباس نہ جدا کر دیں۔ فضا بس ایک خیال رکھنا، جب جانا خیمے میں لباس لینے کے لیے دیکھو زینب نہ دیکھنے پائے کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ فضا پرانا لباس لے کے چلیں، ابھی آ رہی تھی زینب کی نگاہ پڑ گئی، اے فضا کہاں جا رہی ہو، کیا چھپا رہی ہو؟ اے بی بی شہزادے نے پرانا لباس مانگا ہے۔ اے فضا یہ کیوں نہیں کہتی ہو میرے بھائی نے کفن طلب کیا ہے؟ ہاں زادارو نانی کے لیے جنت سے کفن آ رہا ہے، نانا اپنی اہلیہ کو کس طرح سے دفن کر رہے ہیں، نواسا کربلا کے میدان میں کفن کا محتاج ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ جب جوان نے بے کفن لاش کو دیکھا تڑپ گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، زینب نے اپنے کو زمین پہ گرا دیا۔ اے میرے لال کیا تم بھی رخصت ہونے والے ہو؟ اے پھوپھی اماں وہ جوان کیسے برداشت کرے کہ جس کا باپ بے گور و کفن تپتی ہوئی زمین پر پڑا ہے۔ ہاں زاداروں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات واقع ہوئی ہے، پیغمبر اکرم نے لے جا کر کے دفن کیا۔ روایت کہتی ہے جب رسول گھر میں آئے تو 5 برس کی ایک بچی ہے جو آ کر کے رسول کے سینے سے لپٹ جاتی ہے، ایک ہی بات پوچھتی ہے بار بار، بابا میری اماں کہاں ہیں؟ اے بابا میری اماں کہاں ہیں؟ اے بابا میری اماں کہاں ہیں؟ بار بار شہزادی زہرا 5 برس کی عمر ہے اپنی ماں کو یاد کر رہی ہیں۔ اللہ نے برداشت نہ کیا، جبرائیل کو زمین پہ بھیج دیا، اے جبرائیل جا کے زہرا سے کہہ دو تمہاری ماں جنت میں ہے، بہت آرام سے ہے۔ جبرائیل جا کے زہرا کو تسلی دے کر کے آؤ۔ جبرائیل زمین پہ آئے، یا رسول اللہ زہرا کو تسلی دیجئے، ماں خدا کے قرب میں ہے۔ اے جبرائیل آ کے تم نے تو کہہ دیا زہرا کا گریہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کہیے ماں بہت اچھے سے ہے۔ اتنا زہرا کو سنایا، میں کہوں گا بی بی آپ 5 برس کی عمر ہے، آپ نے رونا شروع کیا، باپ نے تسلی دی، خدا برداشت نہ کر سکا، جبریل کے ذریعے تسلی دلوا رہا ہے، مگر ہائے کربلا ایک 4 برس کی بچی ہے، جب ہائے بابا کہتی ہے کبھی تماچے پڑتے ہیں کبھی تازیانے پڑتے ہیں۔ یہ بچی جب کربلا سے چلی، باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہوئی، باپ کے جنازے کے ٹکڑوں کو دیکھتی ہوئی جب کربلا سے آگے بڑھی، اے بی بی زہرا آپ پہ جبرائیل نے آ کر کے کہا تھا زہرا صبر کرو، مگر ہائے بی بی یہ بچی اتنی کم سن ہے، کربلا سے چلی ہے، جب سفر طولانی ہونے لگا پھوپھی کے پاس آئی، لپٹ کے کہتی ہے پھوپھی اماں سفر کتنا لمبا ہے، اب سکینہ تھک چکی ہے، اب نہ تازیانے برداشت ہوتے ہیں نہ شمر کا تماچا برداشت ہوتا ہے۔ اے بی بی آپ کی ماں رخصت ہوئی تھی، رسول نے سینے سے لگایا تھا، ہائے یہ بچی جو باپ کے سینے پر سوتی تھی آج سینہ میسر نہیں ہے۔ ہاں زادارو جب یہ قافلہ شام کے زندان میں پہنچا، مکے میں 5 برس کی زہرا ہے، رونا خدا سے برداشت نہ ہوا، لیکن ہائے زہرا آپ کی پوتی سکینہ کیسے زندان میں رہتی ہے۔ کچھ دن گزر چکے ہیں، باپ کا سر سے ملاقات نہ ہوئی، ایک وقت آیا خواب سے بیدار ہوئی، اے پھوپھی اماں بابا سے ملاقات کرا دیجیے، ادھر رونا شروع کیا۔ یزید کے دربار تک خبر ہوئی، یزید نے سر حسین بھیجا، سر پہ پردہ ہے، ایک مرتبہ پردہ ہٹا، بچی نے جا کے فوضا خدھا علی خدہ اپنا رخسار باپ کے رخسار پہ رکھ کے کہتی ہے بابا آپ نے خبر نہ لی، رخسار نیلے ہو چکے ہیں۔ اے بابا صرف نیلے نہ
ہوئے کربلا سے شام تک میرے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا، شبر کے تماچے پڑتے رہے۔ اے بابا اتنے تادیانے لگ چکے ہیں، لباس بے وست ہو چکا ہے بدن سے۔ ابھی سنا رہی تھی ایک مرتبہ ہچکیاں بند ہوئی، آواز ٹوٹی، زینب قریب پہنچی، جا کے دیکھا اے سید سجاد ذرا سکینہ کو گھر سے اٹھاؤ۔ سید سجاد ہتھکڑی بیڑی سنبھالی، قریب پہنچے، بہن کو جگانا چاہتے ہیں، آواز بوبی اماں، سکینہ بابا کے پاس چلی گئی۔ اے بوبی اماں بہن رخصت ہو چکی ہے، اے بوبی اماں سکینہ اب اس دنیا میں نہ رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔